ویلکم بیک. مہنگائی پر بات کر رہے ہیں, حکومت کے پلان پر بات کر رہے ہیں, اور حکومت کا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی تو ہماری معیشت میں شاید کچھ بہتری آ جائے. پچھلی حکومت میں شوکت ترین صاحب آج تک بضد ہیں کہ ان کے پاس اگلے 6 مہینے کا پلان موجود تھا کہ کس طرح سے انہوں نے آئل پرائسز اور عالمی مہنگائی کا اثر پاکستانی عوام پر کم سے کم آنے دینا ہے. متعدد مرتبہ وہ اس کا ذکر کر چکے ہیں. تو ثنا بچہ صاحبہ, اس وقت تک جو حکومت کی کوششیں ہیں اس میں وزیر اعظم کے طوفانی دورے ہیں, وہ سعودیہ گئے, وہ ترکی گئے, وہ یو اے ای گئے, وہ دیگر ممالک میں گئے. اس وقت بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلسل دورے کر رہے ہیں. قادر پٹیل صاحب نے یو اے ای کا دورہ کیا, آج کل وہ سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں, وہاں پر وہ ایک کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں. اور ہمیں مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ چائے کا 1 کپ کم کر دو. ہمیں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ 3 بھائی ہیں, 4 بھائی ہیں تو 3 روٹیوں میں گزارا کر لو, اور پلان کوئی ہے نہیں. پلان میرا خیال ہے, ایک تو پلان کا لفظ جو ہے وہ مجھے تو ویسے بھی سن کے ذرا تھوڑی سی اب ڈر ہی لگتا ہے, کیونکہ ایک 10 سالہ پلان تھا, ایک 12 سالہ پلان تھا, ایک 5 سالہ پلان ہوتا ہے. ایک عوامی نمائندگی کرنے کے لیے ایک وزیر اعظم آتے ہیں, ایک کابینہ بنتی ہے, ایک اسمبلی میں لوگ بیٹھتے ہیں, عوامی نمائندگی کرتے ہیں. اس ملک میں نہ الیکشنز میں دھاندلی رک سکی, نہ اس ملک نے اپنے ذخیرے بڑھائے. ہم گیس خود بنا سکتے ہیں, ہم نہیں کرتے. ہم بلوچستان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ بلوچستان میں 17 سالہ کا اسٹوڈنٹ بھی اٹھا لیا جاتا ہے, تو ہم تو اس پہ بھی نہیں بولتے. تو جو کول مائنز ہیں وہاں پر ہم نے ان میں کیا کچھ پیش رفت آپ نے دیکھی ہو. دیکھیں, نون لیگ کے دور میں جو پروجیکٹس کیے گئے وہ آج ہم سب ان سے مستفید ہوتے ہیں, یہ اپوزیشن سمیت, یہ جو اس وقت اپوزیشن ہے. تو یہ موٹر ویز ہوں, یہ تمام تر چیزیں ہوں. اب اس میں کتنے پیسے کھائے گئے, کس نے کتنے لیے, کس نے کتنے باہر بھیجے, کس نے کتنی منی لانڈرنگ کی, اب یہ میرا کنسرن نہیں ہے. یہ کنسرن ہے اداروں کا جس کے لیے وہ یہاں پر ہیں, جس کے لیے عدالتیں موجود ہیں, جس کے لیے ثبوت ہونے چاہیے. ثبوت کے اوپر بات ہونی چاہیے, بات بے بنیاد نہیں ہونی چاہیے. نہ وہ خاتون اول جو تھیں ان کے بارے میں ہونی چاہیے, اور نہ ہی نواز شریف کے بارے میں ہونی چاہیے, اور نہ ہی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ہونی چاہیے. کیونکہ اگر تو کیسز کی بنیاد سچائی پر ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی پر نہیں ہے, تو پھر اس معاملے کو اسی طرح سے لینا چاہیے کہ اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو تو آپ کے لیے آپ کے خلاف کیس نہیں بنتے. کیا آپ کی چوری اس وقت چھپا دی جاتی ہے, پھر وہ کسی اور وقت کے لیے رکھ دی جاتی ہے. تو اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حکومتوں کو چلنے ہی نہیں دیا جاتا. کسی نے اگر سوچا بھی ہوگا کہ اچھا جی اب ہم آئیں گے, اب ہم نہ اس سال میں یہ موٹر وے بنائیں گے, اگلے سال ہم کول مائنز کے حوالے سے یہ اقدام اٹھائیں گے, اچھا پھر ہم اپنی گیس کی یہ بنائیں گے, اچھا پھر ہم یہ فلاں کریں گے. اس ملک میں پلان تو انسان کو بنا سکتا ہے, لیکن اس کو پلان آف ایکشن کیسے بنائے, ایکٹ کیسے کرے. کیونکہ اس سے پہلے کہ آپ ملک کے بارے میں سوچیں, آپ کی تو کرسی کھینچنی شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اب آپ کرسی بچائیے یا بات کہی نا کہ یہ انہوں نے منصوبے لگائے اور پھر اس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. ہمیں بالکل کیسز کے معاملات اداروں پہ چھوڑنے چاہیے, لیکن ان منصوبوں کے بعد جو اس کی کاسٹ پے کرنی ہے اس کا مارجن اگلے آنے والی حکومت کو بھی دینا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو منصوبے لگائیں اس کا بوجھ کتنا ہوگا, کتنے قرضوں میں اضافہ ہوگا, وہ قرضے پے کیسے ہوں گے, اور پھر جو عمران خان کی حکومت نے صحیح کیا یا غلط کیا اس کو نون لیگ کو اون کرنا چاہیے. یہ تو ہمارا کنسرن ہونا چاہیے. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جب اداروں نہیں بالکل ہمارا کنسرن ہونا چاہیے. میں نے کہا میں اس پر نہیں کہہ سکتی کہ کتنے پیسے گئے, کس نے کتنی منی لانڈرنگ کی. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کسی چیز سے کنسرن نہیں ہے. میں نے صرف یہ کہا کہ مجھے اس بات سے دور رکھیے کہ کتنا منی لانڈر ہوا وہ آپ پروو کر کے دکھا دیجیے. ہم پھر چور بھی کہہ دیں گے, ان کو کرپٹ بھی کہہ دیں گے, پھر ہم اسے نفرت بھی کر لیں گے, ہم کو ووٹ بھی نہیں دیں گے, ہم ان کو عزت بھی نہیں دیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو کنسرن ہے وہ اس معاملے سے ہونی چاہیے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. حکومتوں کو اسی لیے کہتے ہیں کہ چلنے دیا جائے, ان کی مدتیں پوری کرنے دیا جائے. ایک جمہوریت کا تسلسل آئے گا اس ملک میں. اگر ایک ہی انسان نے اس ملک کو چلانا ہے تو وہ ایک انسان اس ملک کو نہیں چلا پا رہا, اور اگر یہ ملک ایک انسان سے چل رہا ہوتا تو میں اور آپ آج یہ گفتگو نہیں کر رہے ہوتے. دوسری بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے, ایک منٹ, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام کا درد جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے بھی دل میں بالکل ہوگا. انہوں نے پتھر رکھا دل پر پرائسز بڑھانے سے پہلے. وہ نہیں چاہتے تھے پرائسز بڑھانا, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ ایک نان پاپولر اسٹیٹمنٹ یا نان پاپولر بجٹ لے کر آئے, ان پاپولر
پاپولر ہو جائے, اس کو اس کی پولیٹیکل کاسٹ دینی پڑے. مطلب شہباز شریف صاحب نے تو خود نقصان ہی ہوا نا, ان کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا. تو ظاہر ہے کہ کسی نے بھی جان بوجھ کے تو نہیں کیا, میں نہیں کہتی انہوں نے بھی جان بوجھ کے کیا ہوگا. ہر کسی کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, اس کیپیسٹی کو بلڈ کرنا چاہیے. میری صرف بات ختم ہو جائے, میں صرف کہہ رہی ہوں کہ احتجاج سے اگر تو عوام کو آج پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں تو میری طرف سے آپ 100 احتجاج کیجئے, میری طرف سے کل کی جگہ آج کیجئے, اور مجھے بلائیے, میں بھی آتی ہوں. لیکن اگر احتجاج سے قیمتیں کم نہیں ہوتی مسعود, احتجاج سے صرف ملک میں ایک انسٹیبلٹی کا ماحول بنتا ہے, جو کہ آپ کی پولیٹیکل کاسٹ جو ہوتی ہے وہ آپ فائنینشلی دیتے ہیں, کیونکہ جو پولیٹیکل ایکشنز ہوتے ہیں وہ فائنینشلی کاسٹ کرتے ہیں. ملک میں انسٹیبلٹی ہوگی تو آپ کے مارکیٹ میں انسٹیبلٹی ہوگی. اور دوسرا یہ کہ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ احتجاج کی جگہ تھوڑی میچورٹی دکھائیں, پارلیمان میں آئیں, جہاں پر جو غلط ہے اس کو بتائیں, ملک کے لیے سوچیں, عوام کے لیے سوچیں. عوام کو احتجاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور عوام آئے گی بھی نہیں, اور احتجاج تو عوام ویسے بھی کر رہی ہے. اس کو عمران خان صاحب اون کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کہہ رہی ہیں بڑی اچھی باتیں ہیں, لیکن دوسری طرف کا ماننا بھی